نمبر 16، حرام کھانے والا۔ حرام کھانے والا آپ نے فرمایا یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن عجرہ سے فرمایا، یا کعب ابن عجرہ انہ لا يدخل الجنت لحم، داخل نہیں ہوگا جنت میں وہ گوشت نبت من سحت، کہ جو گوشت پیدا ہوا ہے حرام سے، النار اولا بہ، وہ تو جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کا گوشت حرام سے پرورش پائے گا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان حلال پہ زندگی گزارے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، انسان کی 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہ ہو تو دیگر عبادات کیسے قبول ہوں گی؟ اس لیے رزق حلال کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات سلف اہتمام کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے رزق میں بڑی برکت بھی ڈالی تھی۔ ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے میرے والد بڑے تاجر تھے اور انہوں نے ایک شخص کو آگے رکھا تھا تجارت میں۔ کہتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کپڑے کے اندر ایک عیب تھا اور میرے والد نے جس کو آگے رکھا تھا انہوں نے اس کپڑے کو بیچ دیا اور وہ اس کپڑے میں سامان میں عیب نہیں بتایا۔ حضرت جب آئے تو پوچھا، انہوں نے کہا میں تو بتانا بھول گیا۔ فرمایا جاؤ اسے تلاش کرو۔ کہا حضرت وہ تو بہت آگے چلا گیا ہوگا، میں کہاں تلاش کروں؟ کہا تم مجھے حلیہ بتاؤ، میں خود تلاش کرتا ہوں۔ انہوں نے حلیہ بتایا۔ ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ کے والد تلاش کرنے کے لیے سواری پر خود نکل گئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچ گئے، معلومات راستے میں لیتے رہے کہ قافلہ گزرا ہے، اس طرح کے لوگ تھے، اتنی سواریوں پہ تھے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا جس آدمی نے سامان خریدا وہ کون ہے؟ بتایا گیا فلاں، اور وہ فلاں اتفاق سے غیر مسلم تھا۔ انہوں نے کہا تم نے جو سامان خریدا اس سامان کے اندر کپڑوں میں یہ عیب موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اگر عیب ہے تم اتنی دور سے آئے ہو مجھے بتانے کے لیے؟ کہا ہاں میں آیا ہوں، اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو عیب دار چیز نہ دو، تو آپ کو یہ عیب والی چیز پہنچ گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یا تو آپ کپڑا مجھے واپس کر دو یا جو رقم دیے میں آپ کو اس میں عیب کی وجہ سے رقم کچھ واپس کر دوں۔ اس شخص نے کہا جو دراہم میں نے دیے تھے آپ کے اس تاجر کو وہ دراہم مجھے دو۔ انہوں نے دراہم دیے تو اس نے دراہم کو پھینک دیا اور اپنے جیب سے دوسرے دراہم نکال کر اس کو دے دیے۔ اس نے کہا تم نے وہ دراہم کیوں پھینکے؟ کہا وہ دراہم میں کھوٹ تھا، وہ کھوٹے دراہم تھے، نقلی دراہم تھے، ان دراہم کے اندر کھوٹ ملا ہوا تھا، میں نے وہ دراہم اس کو دے کر یہ کپڑا لیا تھا۔ جب تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اتنے دور سے مجھے آئے عیب بتانے کے لیے، تو میرے اندر دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں، اس لیے میں تمہیں ابھی اصلی دراہم دے رہا ہوں۔ اور یہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن گیا۔ تو جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے بڑی چالاکی عیاری کے ساتھ اسے دھوکہ دیا، اسے پتہ نہ چلا، نتیجہ نکلتا ہے اس کو دھوکہ ہوتا ہے، اس سے حاصل ہونے والا نفع چوری ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے، بل زیادہ آ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، بیماریوں پریشانیوں میں لگ جاتا ہے، اس نفع میں برکت نہیں ہوتی۔ دیکھیں اس نے اچھا سلوک کیا تو اللہ رب العزت نے بھی بدلہ دیا کہ اس نے اس کو اچھے دراہم واپس کر دیے، کھوٹے دراہم اس سے پھینکوا دیے۔ اس لیے نیکی کا بدلہ دنیا میں انسان کو ملتا ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی وہ ہے جو حرام کھانے والا۔ نمبر 17، خیانت کرنے والا۔ 17واں آدمی وہ ہے جو خیانت کرے گا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت خب ولا خائن، جنت میں داخل نہیں ہوگا کمینہ آدمی اور خیانت کرنے والا۔ یہ مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے۔ تو گویا آپ نے فرمایا جو خیانت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ خیانت کے گناہ سے بھی بچنا چاہیے، انسان ہمیشہ زندگی امانت پہ گزارے۔ جنہوں نے خیانت کی ہے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اس خیانت کا بدلہ دیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تجارت میں نکلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے ساتھی اس کو دفنانے لگے، ایک قبر کھولی تو نیچے سے اژدہا نکل آیا۔ انہوں نے دوسری جگہ قبر کھولی، پھر اژدہا نکل آیا۔
تیسری جگہ قبر کھولی، پھر نیچے سے بڑا سانپ اور اژدہا نکل گیا۔ وہ پریشان ہو گئے، 3 جگہ قبریں کھودیں، ہر جگہ یہ بات ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ اس کی زندگی کا گناہ ہے جس کی اس کو سزا دی جا رہی ہے، تم ساری زمین بھی کھود لوگے، ہر جگہ یہ اژدہا نکلے گا، یہ اس کی خیانت کی اس کو سزا مل رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے اسی اژدہا والی قبر میں اس کے جسم کو اوپر سے پھینکا اور ہم نے اوپر سے اینٹیں رکھ کر برابر کی اور ہم آ گئے۔ جب ہم پہنچے تو ہم نے کہا اس کی گھر والی سے پوچھتے ہیں، اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہوگا، اللہ نے اس کو سزا دی۔ تو جب اس کی گھر والی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ آدمی سامان بیچتا تھا، غلہ فروخت کرتا تھا، لیکن غلے کی بوریوں میں بھوسا ڈال دیتا تھا، غلے کی بوریوں میں خیانت کرتا، اوپر اچھی چیز رکھتا، نیچے نقلی چیز 2 نمبر رکھ دیتا، کسی میں بھوسا ڈال دیتا۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، آپ خرید کے لاؤ، ٹماٹر کی پیٹی اوپر ٹھیک ہوں گے، نیچے کے ٹماٹر خراب، سیب کی پیٹی لائیں، اوپر کے چند صحیح، نیچے کے خراب۔ یعنی آج کے مسلمان کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ تو کہا یہ خیانت کیا کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو سزا دی ہوگی۔ تو دیکھیں خیانت کی سزا کیا ملی کہ جس جگہ قبر کھودی گئی اس جگہ اژدہا نکلا۔ تو بہرحال ہر گناہ کی ایک سزا ہے، اس گناہ سے بھی انسان بچے۔ نمبر 18، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، تقدیر کا انکار کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق ولا منان ولا مکذب بالقدر، جنت میں نہیں جائے گا والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے۔ جو تقدیر کا انکار کرے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ قیامت تک جو ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو جو سزا دیتا ہے وہ تقدیر کے لکھنے کی وجہ سے نہیں، انسان کے کسب کی وجہ سے دیتا ہے۔ اب بعض لوگ تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں، میری تقدیر میں لکھا تھا میں حرام کھاؤں گا، میں گناہ کروں گا، چوری کروں گا۔ تقدیر میں اللہ نے لکھا اپنے علم کے مطابق کہ اللہ کے پاس مستقبل کا علم ہے، لیکن اللہ انسان کو سزا اس کے کسب، اس کے کرنے کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اس نے جو وہ گناہ اپنے اختیار سے کیا، اس پر سزا ہے۔ چوری کرنے کے لیے وہ رات کے وقت نکلا، دوسرے کے گھر پہنچا، دیوار پھلانگی، اندر گیا، یہ جو اس نے اختیار سے کیا اس پر اللہ سزا دے رہا۔ ایک آدمی اختیار سے زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اللہ سزا اس کسب پہ دے رہا ہے اس کو۔ تو بہرحال تقدیر کا جو انکار کرے گا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تقدیر میں مسلمان کے لیے بڑی تسلی ہے، اگر اس پر کوئی غم پریشانی آتی ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، میری تقدیر میں لکھا تھا، اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ بچے کا انتقال ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تو تقدیر مومن کے لیے ایک تسلی کا ذریعہ ہے، اور تقدیر مومن کے لیے ایمان کے بعد آخرت میں نیکیوں کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 19، جادوگر کی بات کو تسلیم کرنے والا۔ جو کسی جادوگر کے پاس جائے اور پھر اس کی باتوں کو سچا مانے، اس کی تصدیق کرے، آپ نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت صاحب خمس، 5 آدمی جنت میں نہیں داخل ہوں گے، مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والا، ولا مؤمن بسحر، اور جادوگر کی باتوں کی تصدیق کرنے والا۔ جو کسی جادوگر کے پاس جائے اور وہ جو بات کہے اس کی بات کو مانے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جادوگر جو آدمی جادو کرتا ہے اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا، جادو کرنے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ یہودیوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو تو کفر ہے، پیغمبر کفر نہیں کرتا۔ اس لیے جادو کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ بعض نادان لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر کوئی جادو کراتا ہے، جادو کرتا ہے دوسروں پر، اس کا ایمان باقی نہیں ہوتا۔ جادو اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو صرف مرتکب کبیرہ نہیں بناتا بلکہ انسان کو ایمان سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے جادوگر کی بات کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ مستقبل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔
بعض لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور کوئی عامل ان سے کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کے گھر والوں نے جادو کیا، آپ کے رشتہ داروں نے کیا، آپ کے عزیز و اقارب نے کیا، یہ غیب کا علم ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اب ایک بات وہ عامل کہہ دیتا ہے، دوسرا وہ اپنے ذہن سے خود بنا لیتا ہے، میرے گھر والا تو شاید کہیں میرا بھائی نہ ہو، میرا چچا نہ ہو، پھوپھی نہ ہو، بھابھی اور بہن نہ ہو، تو آدھی بات اس نے کہی، کچھ باتیں بیوی نے ساتھ جوڑ دیں، کچھ بیٹوں نے بتا دی، کچھ اپنا حاشیہ لگا دیا، اور نتیجے پر پہنچ کر اپنے بھائی سے زندگی بھر کے لیے تعلق ختم کر دیا۔ عامل کو کیا پتہ؟ مستقبل کا علم صرف اللہ کے پاس۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین اور آسمان کا غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ جو کہے مستقبل کے بعد وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کائنات میں نہ پیغمبر کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، کسی ولی کے پاس نہیں ہے، آج کے پیر اور عامل کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس لیے جو جادوگروں کی تصدیق کرے گا، آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ جب مصیبت آئے انسان مسجد میں آ کر اللہ کے در پہ جھکے، غیر اللہ کے دروں پہ جھکنے والا پریشان رہتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والا ہمیشہ تسلی اور اطمینان میں رہتا ہے۔ نمبر 20، کاہن۔ کاہن آدمی آپ نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ کاہن، کاہن کہتے ہیں جو مستقبل کی خبریں بتانے والا ہو، مستقبل کی باتیں بتانے والا ہو۔ جیسے آج کل بعض لوگ اخبارات میں، رسالوں میں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، وہ بتاتے ہیں یہ ہفتہ اس طرح گزرے گا۔ کوئی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں آنے والا وقت آپ کا ایسا گزرے گا۔ کوئی ستاروں کو دیکھ کر بتاتے ہیں آپ کا ستارہ گردش کر رہا ہے، اس کا اپنا گردش نہیں کر رہا، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، اپنا ستارہ اس کا حرکت میں نہیں آتا، دوسروں کے ستاروں کو یہ حرکت دے رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو مستقبل کے امور کی خبر دے گا، کاہن، آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت صاحب خمس مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا کاہن۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا، جادوگر کی بات کی تصدیق کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا اور کاہن جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 21، زنا کرنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ جو زناکار ہے، زنا کرتا ہے، اب اگر ایک ایسا آدمی توبہ نہیں کرتا تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت مدمن خمر ولا قاطع رحم ولا ولد زنیۃ، جنت میں نہیں جائے گا ہمیشہ شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، زنا سے پیدا ہونے والا۔ زنا سے پیدا شدہ بچہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہ نقل فرمایا ہے کہ اس کا مطلب ہے علی من عامل ابویہ، جو اپنے والدین کی طرح خود بھی زنا کرتا رہے، زنا سے پیدا ہوا، زانی کا بیٹا تھا، اور معاذ اللہ اس نے بھی اگر زندگی زنا میں گزاری تو جیسے والد زانی جنت میں نہیں جائے گا، اگر اس کے بیٹے میں بھی یہی گناہ موجود ہے تو وہ بھی نہیں جائے گا جنت میں۔ ویسے اگر کوئی پیدا ہو تو اس کے لیے نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے، ماں باپ نے اگر غلط حرکت کی ہے تو اللہ بچے کو سزا نہیں دے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک آدمی کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا، یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اسی گناہ کا ارتکاب کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا جب زنا سے پیدا ہونے والا بچہ وہ گناہ کرے زنا کا، وہ نہیں جائے گا، جس نے خود یہ زنا کا ارتکاب کیا ہو وہ تو بطریق اولا نہیں جائے گا۔ اسی لیے دوسری روایت میں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا مومن نہیں رہتا۔ تو زنا ایک قرض ہے، اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے انسان کی اولاد سے یا گھر والوں سے، اس لیے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کا بدلہ اس کی اولاد یا گھر والوں میں سے کسی سے چکا دیا جائے۔ اس سے دنیا میں رسوائی بہت ہوتی ہے۔ زنا کے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ کی ناراضگی تو اپنی جگہ، اللہ رب العزت جو ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو سزا سخت ہے، اس سے ہٹ کر زناکار کے مال کی برکت ختم ہو جاتی، جو زانی ہوتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کی بیوی اس کی فرما بردار نہیں ہوتی، آئے دن جھگڑا رہتا ہے۔ جو آدمی حلال سے خواہش پوری نہیں کرتا، حرام پہ کرتا ہے، تو حرام خواہشات، لذتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، ہر دن نئی لذت بھی ہو تب بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، اور ضرورت حلال بیوی سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔
اس لیے خواہشات پہ چلنے والا ہمیشہ پریشان اور غمگین رہتا ہے۔ تو بہرحال دوسرے نقصان کہ اس کی بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، تیسرا نقصان لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو زانی آدمی دنیا میں 3 چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال کی برکت چلی جاتی ہے، بیوی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 22، محرموں کے ساتھ بدکاری کرنے والا۔ جو محرموں کے ساتھ بدکاری کرے، محرم کیا ہے؟ معاذ اللہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، معاذ اللہ کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ، کوئی بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ، کوئی بھتیجا اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرے، آپ نے فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا قاطع رحم ولا ولد زنیۃ ولا عق لوالدیہ ولا من اتى ذا محرم، اور نہ وہ شخص جو اپنے محرم کے پاس آئے۔ شعب الایمان کی روایت ہے جو کسی محرم کے ساتھ منہ کالا کرے گا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ زنا ویسے بھی گناہ، لیکن اپنے محرم اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، یہ گناہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ معاذ اللہ آج انٹرنیٹ، کیبل، فحاشی اور یعنی کی وجہ سے محرموں کے ساتھ بھی زنا کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آج سے چند مہینے قبل ایک نمازی نے مجھے اخبار دیا تھا شمال، اس میں خبر تھی کہ ہری پور کے اندر ایک باپ معاذ اللہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا، اور دونوں بیٹیاں باپ کے نطفے سے حامل ہیں۔ یعنی کوئی امریکہ اور یورپ کی بات نہیں کر رہا، ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، جس کے لیے 6 لاکھ انسانوں نے قربانیاں دیں اس دھرتی میں، اور وہاں کا ایک مسلمان باپ اپنی خواہش کو معاذ اللہ اپنی بیٹیوں کے ذریعے پورا کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بدبخت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 23، عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا۔ جو عورت مردوں کی مشابہت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدیوس، دیوس آدمی، ورجلۃ النساء، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ یہ المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے۔ تو وہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے، اس لیے اسلام نے عورت اور مرد کی وضاحت، ان کا لباس اور طرز زندگی کو بالکل دونوں سے الگ رکھا ہے۔ نمبر 24، بلا وجہ عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا۔ اگر کوئی عورت بغیر کسی غرض کے طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق مانگے، آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا، کوئی بھی عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، من غیر بأس، بغیر کسی ضرورت کے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو جب جنت کی خوشبو نہ پائے تو لا يدخل الجنہ میں وہ شامل ہو کر جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ نمبر 25، لوگوں کو کوڑے مارنے والا۔ لوگوں کو کوڑے مارنے والا، آپ نے فرمایا ایسا انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آپ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا، 25 کوڑے مارنے والا، اور نمبر 26 باریک لباس پہن کر وہ عورت جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہو۔ جو عورت مردوں کو اپنی طرف مائل کرے اپنے لباس کے ذریعے سے، اور اسی طرح جو کوڑے مارے، آپ نے دونوں کا ایک حدیث میں تذکرہ فرمایا کہ یہ دونوں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، 2 جماعتیں ایسی ہیں جو جہنمیوں میں سے، لم ارہما، لیکن میں نے ان کو ابھی دیکھا نہیں ہے، یعنی وہ حضور کے دور میں نہیں تھی، بعد میں آنے والی یہ 2 جماعتیں ہیں۔ قوم معہم سیاط، ایک وہ جماعت ہوگی جس کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، کا اذناب البقر، جس طرح گائیں کی دم ہوتی ہے، یضربون بها الناس، لوگوں کو ماریں گے، ہاتھ میں کوڑے ہو کر لوگوں کو بلا وجہ تکلیف دیں گے، تقریب الی الفہم کے لیے، جیسے پولیس والے ہیں بعض بلا وجہ لوگوں کو تکلیف اور اذیت دیتے ہیں۔ کوئی آدمی بے قصور ہے، اس کے اوپر افیون، چرس کے مقدمات ڈال دیے،
کوئی بے قصور ہے اس پہ قتل اور ڈکیتی کے مقدمات ڈال دیے، دوسرے نے پیسہ دے دیا، پیسہ لے کر اس کو ریمانڈ پر اتنا مارا کہ وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں آپ نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور دوسری جماعت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات، وہ عورتیں جو برہنہ ہوتی ہیں یعنی نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں، عاریات، ان کا لباس ایسے ہوتا ہے گویا کہ ان کے جسم پہ لباس نہیں ہے، اتنا باریک ہے کہ جسم کی ساخت نظر آ رہی ہے، ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر اس طرح ہوتے ہیں جس طرح بختی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، المائلہ جو ایک طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے بالوں کو یوں سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، نیم برہنہ لباس پہن کر محفلوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں گزرتی ہیں، زنا کی دعوت دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا تو دور کی بات یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی مسافت پہ ہوگی۔ تو گویا کہ دو گناہ یہ ہیں، ان میں سے 25ویں نمبر کا گناہ تھا لوگوں کو کوڑے مارنے والا، 26واں گناہ تھا باریک لباس پہن کر وہ عورت جو مردوں کو اپنی طرف مائل۔ نمبر 27 کسی ذمی کو قتل کرنے والا۔ ذمی کہتے ہیں اس آدمی کو جو اسلامی مملکت میں رہ رہا ہے اور ملکی قوانین کی پاسداری کرتا ہے، یہاں وہ ٹیکس بھی دیتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس طرح اگر کسی غیر مسلم کو کوئی بلا وجہ قتل کرے گا آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 28 رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم، وہ حاکم جو رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین، نہیں ہے کوئی والی کہ جو مسلمانوں میں سے کسی ایک پر اس کو ولایت ملی ہو، وہو غاش، وہ دھوکہ دینے والا ہو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی وہ والی اور حکمران جس کے پاس اختیار موجود ہو اپنے اختیارات کو غلط استعمال کریں، پیسے کو غلط استعمال کرے، لوگوں کو دھوکہ دے۔ نمبر 29 سیاہ رنگ کا خضاب لگانے والا، سیاہ رنگ لگانے والا جو اپنی داڑھی پہ سیاہ رنگ لگائے، بالکل سیاہ کلر ہو، تو آپ نے فرمایا ایسا آدمی بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون قوم فی آخر الزمان بالسواد، آخری زمانے میں قوم آئے گی جو سیاہ خضاب لگائیں گے، کا حواصل الحمام، جس طرح کبوتر کا سینہ سیاہ ہوتا ہے اس طرح ان کے بال سیاہ ہوں گے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ آج کے درس کا آخری گناہ نمبر 30واں آدمی ہے اپنا نسب تبدیل کرنے والا، جو اپنے نسب کو تبدیل کرے اور اپنے والد کے علاوہ دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے، والد کوئی اور ہے اور وہ دوسروں کو کوئی اور بتا رہا ہے، اپنے شناختی کارڈ، اپنے تعارف میں دوسرے کا نام لکھے، اپنے والد کا نام نہ لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی بھی اس پر جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنی نسبت کرے غیر والد کی طرف، وہو یعلم انہ غیر ابیہ، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، فالجنت علیہ حرام، ایسے آدمی پر جنت حرام ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی غیر والد کی طرف اپنی نسبت کرنا، اس کو اپنا والد قرار دینا، آپ نے فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ میں نے 30 گناہ عرض کر دیے کہ جن کے بارے میں لسان نبوت سے یہ بات ارشاد ہوئی ہے کہ اس کا مرتکب جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی اس میں سے کسی ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے، توبہ طائب ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس حال میں موت آ جائے تو وہ جنت سے محروم نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔